تو جناب، دہلی سلطنت کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک ٹویسٹ کے ساتھ۔ ہم یہ سب ایک کوئز کے ذریعے جانیں گے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ برصغیر کی اس شاندار سلطنت کے بارے میں ہمارا علم کیسا ہے۔ چلیں پھر شروع کیا جائے۔ ایک ایک سوال کے ساتھ ہم اس طاقتور سلطنت کی کہانی کو جوڑیں گے، دیکھتے ہیں آخر میں اسکور کیا بنتا ہے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں بالکل شروعات میں، بنیاد کیسے رکھی گئی؟ کون تھا وہ پہلا شاہی خاندان جس نے سلطنت کی کمانڈ سنبھالی؟ اور پہلا سوال یہ رہا، دہلی سلطنت کا سب سے پہلا شاہی خاندان کون سا تھا؟ خلجی، تغلق، غلام یا پھر سید؟ سوچئے ذرا۔ جنہوں نے خاندان غلامہ سوچا، بالکل صحیح جواب۔ یہ نام بڑا دلچسپ ہے نا؟ اس کی بنیاد دراصل ترک مملوکوں نے رکھی تھی۔ یہ وہ غلام سپاہی تھے جو اپنی قابلیت کے بل بوتے پر سپاہی سے جرنیل اور پھر حکمران بن گئے۔ سوچیں ذرا، یہ اس وقت کی کتنی بڑی سماجی تبدیلی ہوگی۔ اچھا، خاندان کا تو پتہ چل گیا، لیکن وہ شخص کون تھا؟ وہ کون تھا جس نے سلطنت کی بنیاد ڈالی؟ جی ہاں، جواب ہے بی، قطب الدین ایبک۔ یہ محمد گوری کے ایک بہت ہی قابل اعتماد جنرل تھے، اور 1206 میں انہوں نے دہلی میں ایک آزاد سلطنت کی بنیاد رکھی اور اس کے پہلے سلطان کہلائے۔ دیکھیں، سلطنتیں صرف فتوحات اور جنگوں کا نام نہیں ہوتی، ان کی پہچان ان کے چھوڑے ہوئے ورثے سے بھی ہوتی ہے۔ تو اب ذرا دہلی سلطنت کی کچھ اہم شخصیات اور ان کی بنائی ہوئی شاندار یادگاروں کی بات کرتے ہیں۔ اور اگلا سوال جڑا ہے دہلی کی شان، اس کی پہچان، قطب مینار سے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کی تعمیر مکمل کس نے کروائی تھی؟ جواب ہے بی، التتمش۔ یہاں ایک دلچسپ بات ہے، بنیاد تو قطب الدین ایبک نے ہی رکھی تھی، لیکن اس فلک بوس مینار کو اس کی تکمیل تک پہنچانے کا کام ان کے جانشین اور داماد بھی التتمش نے کیا۔ اب بات کرتے ہیں ایک ایسی شخصیت کی جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا، ایک ایسی حکمران جس نے اپنے دور کی ہر روایت کو چیلنج کیا۔ کون تھیں وہ؟ بالکل صحیح، بی، رضیہ سلطان۔ یہ التتمش کی بیٹی تھیں، اور کیا کمال کی لیڈر تھیں۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ حکمرانی کے لیے قابلیت چاہیے، جنس نہیں۔ اور یہ بات انہوں نے اس دور میں کہی اور کر کے دکھائی جب اس کا تصور بھی مشکل تھا۔ ہاں، انہیں اس کی ایک بہت بڑی قیمت بھی چکانی پڑی۔ اچھا، ایک سلطنت بنانا تو ایک بات ہے، لیکن اسے صدیوں تک چلانا یہ بالکل الگ کہانی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ دہلی سلطنت آخر چلی کتنے سال؟ یہ سلطنت برصغیر کی تاریخ کا ایک بہت ہی لمبا اور اہم حصہ ہے۔ کیا لگتا ہے، 100 سال، 200 یا اس سے بھی زیادہ؟ 320 سال۔ ذرا سوچئے، 320 سال یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اس دوران 5 الگ الگ خاندانوں نے حکومت کی اور پورے برصغیر کی سیاست، ثقافت، ہر چیز پر اپنی چھاپ چھوڑی۔ کہتے ہیں نا، ہر عروج کو زوال ہے۔ تو اتنے لمبے سفر کے بعد اب وقت ہے اس کہانی کے آخری حصے کو جاننے کا۔ تو اگلا سوال یہ ہے، دہلی سلطنت کا آخری شاہی خاندان کون سا تھا؟ وہ کون تھے جن کے بعد اس سلطنت کا دور ختم ہو گیا؟ جواب ہے سی، لودھی خاندان۔ جی ہاں، لودھی خاندان ہی وہ آخری خاندان تھا جس نے دہلی سلطنت پر حکومت کی، اور ان کے زوال کے ساتھ ہی برصغیر کی تاریخ نے ایک بالکل نیا موڑ لیا۔ اور لیجئے، ہم آ گئے ہیں اپنے کوئز کے بالکل آخری سوال پر۔ وہ آخری حکمران کون تھا جسے دہلی کا سلطان کہا گیا؟ اور صحیح جواب ہے بی، ابراہیم لودھی۔ ان کا نام تاریخ میں بہت اہم ہے، کیونکہ 1526 میں پانی پت کی پہلی جنگ میں بابر کے ہاتھوں ان کی شکست صرف ایک بادشاہ کی ہار نہیں تھی، یہ دہلی سلطنت کے پورے دور کا خاتمہ تھا اور برصغیر میں مغلیہ سلطنت کے آغاز کا اعلان بھی۔ تو آئیے جلدی سے دہرا لیتے ہیں۔ کہانی شروع ہوئی خاندان غلامہ سے، جس کی بنیاد رکھی قطب الدین ایبک نے۔ ہم نے رضیہ سلطان جیسی باہمت حکمران کے بارے میں جانا، قطب مینار جیسی یادگار دیکھی۔ یہ سفر پورے 320 سال چلا، اور اس کا اختتام ہوا لودھی خاندان پر۔ اور جاتے جاتے ایک سوال سب کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، 320 سال اور 5 خاندان، ان سب کے بعد دہلی سلطنت کی سب سے بڑی میراث کیا ہے؟ کیا وہ ان کی عمارتیں ہیں، ان کی زبان، ان کی ثقافت، یا پھر ان کا نظام حکومت؟ سوچئے گا ضرور۔